رکو نمبر 2 وراثت کے احکامات، جو ہم نے کل بھی تھوڑے سے پڑھے تھے اور اس میں بھی وہی جی قرأت کر لی تھی ہم نے، بس ترجمہ رہ گیا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 ملے گا۔ اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرط یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کے حقدار ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ہاں اگر اس کے کئی فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 1/6 حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو اللہ کا علم بھی مالک ہے، حکمت کا بھی اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ ان آیات میں بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ وراثت کی تقسیم اس وقت ہوگی میت کی جب اگر پہلے تو اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، یا پھر اس کا کوئی قرضہ ہے۔ قرضے پہ بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ قرضہ اس کا لازمی ادا کرو۔ آج ہم نے دیکھا ہے بیٹے ماں باپ کے جنازے رکھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا اس کا کفن دفن کرے گا یا میں کروں گا، ٹینٹ کون لگوائے گا، جنریٹر کون لائے گا، دیگیں کون لائے گا۔ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں ان پہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو چیزیں دین میں ہیں اس پہ ہم کہتے ہیں ابھی تو کفن بھی مینل نہیں ہوا اور یہ لوگ وراثت کرنے لگ گئے۔ اللہ نے حکم دیا ہے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، کھڑے ہو کے پوچھ لو میری ماں میرے باپ کے سر کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں تھا، کیونکہ قرض دار کی ہم نے پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دی کہ اتنا برا عمل ہے، بغیر ضرورت کے لیں، ضرورت کے مطابق، لیکن بغیر ضرورت کے نہ لیں گے۔ پھر کہا کہ وصیت یا پھر قرضے کے بعد یہ عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد کوئی وصیت کی ہو فلاں شخص کو جو وارث نہیں، میرے ترکے سے اتنا دے دیا جائے، 1/3 ترکے کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی پورا نہیں دے دیں گے۔ اگر وارث نے بھی وصیت بھی کر دی ہے کہ یہ والا اس کو دے دیا جائے تو 1/3 وراثت میں جو آئے گا، ترکہ جو اس کا ہوگا اس میں سے اس کی وصیت کی۔ کسی نے بہت خدمت کی ہے، کوئی بہت دیندار ہے، کوئی
ان کا تعلق کسی کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ یہ دین کا کام چلتا رہے، تو وہ وصیت کر گیا ہے، تو یہ بچوں پہ فرض ہے کہ اس کی وصیت پہ عمل کریں۔ اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہوگی، ایسے تقسیم نہیں ہوگی۔ پھر کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرط یہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطیہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6 حصے کا حقدار ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو۔ اس پر عمل کرنے کے بعد بار بار وصیت کا عمل آ رہا ہے کہ وصیت کو دیکھا جائے، وصیت کو دیکھا جائے، وصیت پہلے آئے گی پھر وراثت ہوگی، اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنا میراث کی تقسیم پر مقدم ہے، یعنی پہلے یہ 2 کام کرنے، وصیت اور قرض، لیکن مرنے والے کے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس کا مقصد اپنے جائز ورثہ کو نقصان پہنچانا ہو۔ مثلا کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی خاطر اپنے کسی دوست کے لیے ہی وصیت کر جائے۔ کچھ لوگ غصے میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو مالدار ہوتے ہیں کہ میں اس کو آگ کرتا ہوں، میں اس کو دوں گا ہی کچھ نہیں، میں اپنے سارا کچھ اس دوست کو دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ اپنی اولاد کو محروم نہ کرو، یا اس کے حق میں قرضے کا جھوٹا اقرار کر لے اور مقصد یہ کہ اس کا پورا ترکہ یا اس کا کچھ حصہ ہی اس کے پاس چلا جائے اور ورثہ کو نہ ملے یا بہت کم ملے، یہ کرنا ناجائز ہے، منع فرمایا اس سے۔ اسی لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی کہ میرے ایک بیٹے کو یہ دے دو، ایک کو یہ دے دو، ان کے جو ترکے اللہ نے بنا دیے مرنے کے بعد وہی ملیں گے ان کو، جو ان کی وراثت ہے۔ نیز غیر وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ وارث نہیں ہے تو میری پوری جائیداد ہی اس کو دے دو۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، اب یہاں پہ یہ والا جو آ رہا ہے نا رکوع، یہ آ رہا ہے، یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ زنا کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ احکامات جو ہیں یہ ہمارے تفصیلی نہیں ہیں، یہ اول آیت ہے
جب شریعت نئی نئی تھی، لیکن بعد میں تفصیلی احکامات آئے، وہ آگے آئیں گے، یہ اول تھے، اس وقت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت ہی اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو شروع میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے عمر بھر گھر میں ہی قید کر دیا جائے، یہ پہلے زمانے کے بات کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ دے دیا گیا کہ بعد میں ان کے لیے کوئی اور سزا مقرر کی جائے گی، بعد میں اللہ پاک احکامات کو تبدیل کریں گے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا، یہی مطلب ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زنا کی سزا کوڑے مقرر کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ پیدا کر دیا، اور وہ یہ کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ زنا کریں، اور شادی شدہ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ اب دیکھیں اگر یہ سزا ہوتی تو ہمارے معاشرے میں برائی ہوتی ہی نہیں، اگر یہ سزا ہمارے اوپر لاگو ہوتی، سب کو ڈر ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا۔ آنٹی آپ نے پیچھے تک پڑھا تھا؟ چلے میں علیمہ تک پڑھتی ہوں، پھر آگے آپ پڑھ لیجیے گا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں سے جو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ مردوں کے خلاف فطرت ہم جنسی کے عمل کی طرف اشارہ ہے، جو لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی تھی اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی متعین سزا مقرر کرنے کے بجائے صرف یہ ہدایت دی گئی کہ ایسے مردوں کو اذیت دی جائے، جس کے مختلف طریقے فقہا نے تجویز کیے، مگر ان میں سے کوئی لازمی نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اس کو حاکم ثواب دیدہ پر چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو اللہ ہی عذاب دے گا، یا اس وقت کا حاکم جو ہے وہ اس کے متعلق عمل کرے گا۔ جیسے ابھی پاکستان میں یہ نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ اس طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ ڈرو اللہ سے اس معاملے میں، بہت آگے جا کے بھی تم لوگ پیچھے ہی آؤ گے، گرنا تم نے منہ کے بل ہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ مغرب کی تقلید میں اتنا آگے بڑھ جاؤ، لیکن آنا تم نے پیچھے ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے، تو فوری توبہ اور سچی توبہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی چیز کی تمہاری ذمہ داری لے لی ہے نا کہ توبہ قبول کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے ہی جاؤ، بلکہ اس گناہ کی میں نے توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری لی ہے کہ میں کروں گا جو نادانی میں تم سے ہو گیا، نہیں پتہ تھا اور کر لیا، پھر تم توبہ کر رہے ہو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ میں جاننے والا، حکمت والا ہوں، مطلب میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، جان کے گناہ کر رہے ہو توبہ تو نہیں کر رہے، اگر نادانی میں ہو گئی تو معاف کر دوں گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی، یعنی عین موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب رکھا ہے۔ اللہ کنڈیشنز بھی بتا رہے ہیں کہ کس کنڈیشن میں توبہ قبول کروں گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ندامت بھی ہو گناہ کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کے اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو عین یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے کچھ بھلائی رکھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیں پورا آئیڈیل ہی بیوی کی شکل میں مل جائے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یا شوہر کی شکل میں مل جائے۔ تمہیں جو اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں ایسی خیر رکھی بھی ہو جس کی برکت سے ہی تمہیں مل رہا ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ خیر دیکھو، وہ برکت دیکھو، اس چیز کو دیکھو، اور یعنی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو۔ اس میں کہا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں ظالمانہ رسم تھی ایک، جب کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس کے ورثہ اس عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھ کر اس کے معنی میں مالک بن بیٹھتے تھے کہ یہ بھی ہماری ہی میراث میں اب آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی عورت تھی، مرد مر گیا، اب ہماری ہے۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوسری شادی کر سکتی تھی اور نہ زندگی کے دوسرے اہم فیصلے کر سکتی تھی۔ اس آیت نے اس ظالمانہ رسم کو بھی ختم کیا اور اس رواج کو بھی ختم کیا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا کہ مہر واپس کر دے، اللہ نے اس کی بھی یہاں پہ منع فرمایا اس سے بھی کہ یہ حرکتیں مت کرو، تم نے اس کو اپنے اوپر حلال کیا مہر کے صدقے، اب تم اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، نکاح کر ڈالا، اس سے مہر دیا، ہم بستری ہوئی، سب کچھ ہوا، اب تم اس سے مہر واپس مانگ رہے ہو، تو یہ بھی نہ کرو۔ یہ دو اللہ پاک نے نفی کی، دو معاملوں کی اس آیت میں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ہر ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ پھر اسی آیت کی طرف آیا جا رہا ہے جو اوپر ہم نے بیان کی تھی کہ عورتوں کو اگر تم چاہتے ہو اپنا جو مہر دے چکے ہو واپس کرنے پر مجبور کرنا اس صورت میں جائز ہے جب انہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، کسی اور مرد کے ساتھ گئی ہوں یا ناجائز تعلقات ہوں یا کوئی ایسی معاملہ ہو تب، ورنہ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے مہر واپس کرنے کا مطالبہ کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ان پر بہتان باندھا جائے گا۔ انہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ ان کو مہر کی واپسی پر مجبور کرنا اس صورت کے سوا کسی حالت میں جائز نہیں۔ کون سی صورت؟ اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہیں تو آپ بولو گے، مجھے مطالبہ کرو گے میرا مہر بھی کچھ لوگ بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اگر تھوڑا بہت ہے تو معاف بھی کر دیں، اللہ نے کہا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا،
یعنی نکاح ہوا تھا، نکاح کے بدلے میں وہ مہر دیا گیا تھا۔ یہ کیسی بچکانہ باتیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، کر رہے ہو کہ میرا مہر واپس کرو، کوئی گڈے گڈی کا کھیل تھوڑی ہے۔ نکاح بہت بڑا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے جو لیا جاتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور کی بات ہے، گھناؤنا عمل ہے، بے راہ روی کی بات ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں پہلے یہ رسم چلتی تھی جاہلیت میں، لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوا یا سوتیلی ماں ہوئی تو اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تعلق قائم کرتے تھے بیٹے۔ اس آیت نے اس بے شرمی کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ حرکتیں نہ کرو۔ البتہ جن لوگوں نے اسلام سے پہلے ایسا نکاح کیا تھا ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ پچھلا گناہ معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، توبہ کر لی ہے، اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطیہ اس آیت کے نزول کے بعد نکاح کا یہ تعلق ختم بھی کر لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو گئے اور تعلق یہ والا رکھا ہوا ہے تو تب بھی انہیں معاف کر دیا، ایسا نہیں ہے، کہا کہ بشرطیہ وہ معاف بھی کر دیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے محرم خواتین کی فہرست بتائی جا رہی ہے کہ محرم رشتے کون کون سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتموهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اور جن عورتوں سے یہاں بتایا جا رہا ہے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، کون کون سی عورتیں؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی یہ جو دودھ پلانے والی مائیں، رضاعی بہن بھائی بھی ان کی بات ہو رہی ہے، رضاعت کی بات۔ جیسے ابھی پاکستان میں آپ نے بھی سنا ہوگا بلڈ وہ کھلنے لگا تھا، ملک بینک، جیسے بلڈ بینک کھلے ہوئے نا، تو ہاں وہ پوری کہانی شروع ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے منع کیا گیا تھا۔ جو یہاں پہ حکم ہے کہ دودھ پلانے والیوں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جی ہاں جی دو بہنیں بھی ایک نکاح میں ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ابھی پاکستان میں بہت سارے ڈرامے چلے جن کے خلاف مفتیوں نے بہت آواز اٹھائی الحمدللہ، کہ سالیوں کے ساتھ جو تعلقات ڈراموں میں دکھائے جا رہے تھے بیویوں کے ہوتے ہوئے،
ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں قرآن اس میں کیا حکم دے رہا ہے کہ 2 بہنیں نکاح میں بھی نہیں رہ سکتی، تو تعلقات تو بہت دور ہے۔ البتہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام، یہ جو کنیزوں کا معاملہ ہے نا، یہ آج کے دور کا نہیں ہے، صرف علم میں اضافے کی بات ہے، ورنہ یہ معاملہ جنگوں میں جہادوں میں ہوا کرتا تھا، جو اسلام کے معاملوں میں آگے جہاد ہوتے تھے، اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطیہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنے کا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے ان سے لطف اٹھایا ہو، ان کو ان کا مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ مقصد یہ کہ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام چلانا بھی ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ رشتے کو عفت اور عصمت دی گئی، نکاح کے رشتے کو اس لیے کہا کہ عارضی تعلق نہ پیدا کرو بلکہ نکاح کر کے ان کو اپنی بیویاں بنا لو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم آپس میں ایک جیسے ہو۔ کہا جا رہا ہے چونکہ آزاد عورتوں کا مہر اس وقت بہت زیادہ ہوتا تھا، انہیں بہت زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ باندیاں جو آئی ہیں تمہارے پاس، جیسے مال غنیمت آتا تھا نا جنگوں میں، ایسے ہی باندیاں بھی آیا کرتی تھی، تو ان میں سے کسی ایک سے اپنے مالک سے اجازت لے کے اس کے مالک سے نکاح کر سکتے ہو کم مہر میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو گناہ کی طرف نہ جاؤ بلکہ کنیزوں سے ہی نکاح کر لو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، جن مالکوں کے پاس ہے ان کی اجازت لوگے تو تمہارا اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ان کے قاعدے کے مطابق ان کا مہر ادا کرو، بشرطیہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے،
نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ کنیزوں کو بھی کہا جا رہا ہے اب تمہیں جب پاک کر دیا گیا ہے تو تم بھی اپنی یہ والی حرکتیں نہیں کرو گی جن کی یہاں پہ ملامت آئی ہے۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر چکیں تو اس پر سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کنیزوں سے نکاح کر لو کہ تم گناہ نہ کرو لیکن نکاح کر لو۔ اگر تم صبر کیے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔